اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پلیز خدا کے لیے اس غلطی کا بہت ہی دھیان رکھیں، اس سے بہت ہی خود کو بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ نے اب تک شادی نہیں کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیے، ہر صورت میں دیکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کی رات آپ سے یہ 3 غلطیاں ہو جائے تو یہ بہت ہی سنگین غلطیاں ہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ سے وہ غلطیاں ہو چکی ہے تو اس کا تدارک کیسا ہوگا، اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ سے وہ غلطیاں نہیں ہوئی ہے، شادی کی رات وہ غلطیاں آپ نے نہیں کی ہے، تو پھر آپ اللہ جل شانہ کی شکر ادا کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ شادی سے متعلق جو نیا جنریشن ہے، جو نیا نسل ہے، ان کے ذہنوں میں بہت ہی زیادہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن وہ شرم کے مارے، آر کی وجہ سے، یعنی وہ آر محسوس کرتے ہیں، ایک قسم کے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کی جو مفتی صاحب ہوتا ہے، علاقے کا جو مولوی صاحب ہوتا ہے، اس سے کھل کے نہیں پوچھ سکتا ہے، اور علاقے کا جو مفتی صاحب ہوتا ہے، جو مولوی صاحب ہوتا ہے، یا اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں میں جو مولوی اور مفتی صاحب ہوتا ہے، جن کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ بھی کھل کے اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں شرم کی وجہ سے۔ حالانکہ دین کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سے متعلق ہر وہ مسئلہ امت تک پہنچایا ہے، ہر وہ مسئلہ امت کو سمجھایا ہے جو امت کو سمجھانا لازمی تھا، خواہ وہ شادی کے متعلق ہو، استنجا سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو۔ حضور علیہ السلام نے مکمل طور پر دین سمجھایا ہے امت کو۔ تو بہت سارے ساتھی وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں یا واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں، براہ راست تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس چیز سے متعلق ایک ویڈیو بنائیں اور وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ یوٹیوب پر ہم نے اپلوڈ کی ہے، جس کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے اور بہت ہی زیادہ ویوز اس پر آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں۔ شادی کی پہلی رات یہ 3 کام کرنا، 3 غلطیاں کرنا، یہ بہت ہی سنگین غلطیاں ہیں۔ اگر آپ سے یہ غلطیاں ہو گئی تو سمجھو آپ پوری زندگی پچھتاوا کریں گے۔ سب سے پہلی غلطی، 3 غلطی ہے، جو آخری غلطی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، اس سے آپ نے ہرگز بچنا ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے، یہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہے، یعنی جس نوجوان، جس دلہے کا شادی ہوتا ہے، اس کا ذہن بھر دیا جاتا ہے، یعنی پہلے سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ شادی کی رات، پہلی رات آپ نے اپنا روب جاڑنا ہے بیوی کے اوپر۔ جو نئی دلہن ہوتی ہے اس پر آپ نے اپنا روب جاڑنا ہے، اس کو ڈرانا ہے، دمکانا ہے، اس کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، اس سے پیار، محبت اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں آپ نے نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ پہلی رات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈرایا، اس کو دمکایا تو یہ پھر موت تک آپ سے ڈرتی رہیں گی، اور اگر آپ نے اس رات اس کو نہیں ڈرایا، نہیں دمکایا تو پھر وہ پوری زندگی آپ سے نہیں ڈریں گی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور بہت ہی سنگین غلطی بھی ہے۔ یہ اکثر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ نوجوانوں کو یہ درس دیتی ہیں۔ میں بوڑھی عورتوں کا خلاف نہیں ہوں، لیکن ویسے ایک حقیقت آپ لوگوں کو بتایا۔ شادی جو ہے وہ امن کا نام ہے، پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ شادی وہ محبت کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا کیا۔ تو اس کو، اس چیز سے جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو دائمی الفت اور محبت ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ جاڑ پلانا، ڈرانا، دمکانا، یعنی شروع ہی دن سے آپ نے ابتدا غلط کر دیا۔ جب آپ کا ابتدا غلط ہو گیا تو آگے پھر آپ کی زندگی کا کیا بنے گا؟ پھر آپ پوری زندگی اسی طرح گزاریں گے، ڈرانے میں، دمکانے میں، مار پیٹ میں۔ وہ بات نہیں مانتی، آپ اس کو ڈراتے ہو، دمکاتے ہو، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
دوسری بہت ہی سنگین غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہی اہم غلطی ہے، بہت سارے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے کیونکہ یہ بالکل حرام ہے، قطعی طور پر شرعی طور پر یہ حرام ہے، اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر۔ لیکن جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ اکثر اوقات جب کسی نوجوان کا شادی ہوتا ہے تو شادی کی پہلی رات جو دلہن ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ حالت حیض میں ہوتی ہیں۔ تو حالت حیض یہ عورتوں کی ایک بیماری ہے، یعنی مہینے میں ایک بار ضرور عورتوں کو حیض وہ آتی ہے، خواہ مخواہ حیض اس کو آتی ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، لیکن یہ ماہواری اور یہ حیض یہ عورتوں کو لازمی طور پر آتی ہیں۔ اگر دلہن وہ حالت حیض میں تھی تو اس صورت میں اس کے ساتھ جماع کرنا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اگرچہ یہ آپ کا سہاگ رات ہو، شادی کی پہلی رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ نے اس رات خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس غلطی کے مرتکب ہو گئے، آپ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ، جو نئی دلہن ہے اس کے ساتھ جماع کر دیا، ہم بستری کر دیا، صحبت کر دیا، تو آپ حرام میں مبتلا ہو گئے۔ تیسری غلطی جو سب سے بڑی غلطی ہے، میں اگر کہوں کہ یہ جو نیا جنریشن ہے وہ اکثر اس غلطی میں مبتلا بھی ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے شادیاں کی ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پلیز خدا کے لیے اس غلطی کا بہت ہی دھیان رکھیں، اس سے بہت ہی خود کو بچائیں۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر میں اس کا کفارہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پلیز اس کا بہت ہی دھیان رکھیں۔ یہ جو نیا جنریشن ہے، جو نئے نسل ہے، جو نئے لوگ ہیں، جب وہ شادی کرتے ہیں تو شادی کی رات گزر جاتی ہے، صبح یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو ساری رات کی کہانی بتاتے ہیں، یعنی رات میں کیا ہوا تھا، کیا کیا تھا، یعنی جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، اس نے دلہن کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ یعنی سارا راز وہ افشا کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی کا جو راز ہے وہ دوستوں کے درمیان فاش کر دیتا ہے، ساری کہانی بتا دیتا ہے، پھر اس کے دوست اس پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر یہ یعنی مزے سے خود یہ کہانی سناتا ہے، یہ واقعہ سناتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی گناہ والی بات ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ عورتیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائے۔ تو اب وہ جو کمرے والی باتیں ہیں، یعنی جو چھپانے کی باتیں ہیں، وہ آپ نے دوستوں کو بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو ننگا کر دیا۔ یہ بہت ہی سنگین غلطی ہے، خدا کے لیے اس غلطی سے خود کو بچائیں۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے معافی مانگیں، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بس آپ 2 رکعات صلاۃ توبہ نماز ادا کر لیں اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنی غلطیوں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔